ایک بات میں اس وقت اور کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اس سلسلے میں بہت کنفیوژن شاید میرے بھائیوں اور بہنوں میں سے اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کو ہے۔ دیکھیں، اسلام کی جو تعلیمات کا ایک انتہائی نادر پہلو ہے، یونیک بالکل پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ متضاد پہلوؤں پر بیک وقت نظر رکھنے کا اور ان کے تقاضوں کو برتنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہ یونیک چیز ہے اسلام۔ مثال کے طور پر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خوب اللہ سے دعا مانگو، یقین کر کے دعا مانگو، یقین کر کے دعا مانگو کہ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے اور اللہ کے ایک حکم سے سب کچھ مل سکتا ہے، سب بلائیں ٹل سکتی ہیں۔ خوب یقین کرو اللہ کی قدرت پر، دل سے مانو، اچھی طرح مانو کہ جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ رب گونگے بہرے دیوی دیوتاؤں کی طرح نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اور دعا میں تو اس نے وہ طاقت ڈال دی ہے کہ وہ تو اپنے بندوں اور بندیوں کی دعاؤں پر اپنے فیصلوں کو بدل دینے پر تیار ہے۔ اللہ کی قدرت پر اعتماد کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ایک طرف، اور ساتھ ساتھ اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ تم کسی چیز کو حاصل کرنے کے جو جائز اسباب اختیار کر سکتے ہو، اس اسباب کو اختیار کرنے میں جان بوجھ کر کوئی کوتاہی مت، یہ بھی سکھایا ہے اسلام۔ یہ عجیب خوبصورتی ہے۔ ایک شخص اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کس سواری پر سوار ہو کر آئے؟ اونٹ پر سوار۔ کہاں ہے تمہارا اونٹ؟ میں نے چھوڑ دیا، اللہ کے بھروسے پہ باہر چھوڑ دیا اس کو۔ آپ نے فرمایا جاؤ باہر، اعقل ثم توکل، باہر جاؤ، اونٹ کو کسی کھوٹے سے باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے حوالے کر کے چلے آؤ۔ یہ ہے خوبصورتی اسلام کی۔ میں کتنی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کتنی مثالیں اس بات کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ چھت کے کنارے مت سویا کرو۔ اللہ اکبر، شفقت پر قربان جانا نہیں چاہیے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بتا رہے ہیں۔ چھت کے کنارے سو گے، کوئی کنارہ نہیں ہوگا تو سوتے میں گر بھی سکتے ہو۔ صلاۃ و سلام ہو، لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، چوہے گھسیٹ کر لے جائیں گے، کہیں پہ چلا گھر میں آگ لگ جائے گی۔ کوئی یہ کہتے ہیں نہیں میں تو سوتے وقت دعا پڑھ کے سوتا ہوں، میرا تو یقین اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ نہیں تربیت فرمائی تھی اللہ کے رسول نے، یہ جاہلانہ تربیت ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اپنا فرض سمجھ کر کہنا چاہتا ہوں، یہ نہایت جاہلانہ تربیت ہے، اور اس کا بہت نقصان ظاہر ہو رہا ہے۔ سر شرم سے بار بار جھک رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فلاں جماعت کے لوگ جو ہیں وہ کسی طرح مان ہی نہیں رہے ہیں۔ نہیں، ہم تو مسجدوں میں آئیں گے، اس وقت تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، ہم تو بھیڑ کی شکل میں مسجدوں میں آئیں گے، ہم تو بڑے بڑے اجتماعات کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ احد میں ایک پہاڑوں کے درمیان کے درے پہ کھڑا کر دیا اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کو، تیر اندازوں کو، اور یہ کہا کہ یہاں سے ہٹنا میں جب تک میں تم سے نہ کہوں۔ آپ سب یہ واقعہ بار بار سن چکے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت کو لوگ اپنے اللہ کے حکم کے مطابق لینے لگے اپنے اپنے حصے کے، تو ان 50 صحابہ سے بھی بہت سو نے کہا کہ بس اب تو ختم جنگ، ہماری ڈیوٹی یہاں سے ختم، ہم بھی جائیں۔ تو سمجھایا ان کو ان کے ذمہ دار نے کہ نہیں بھائی، اللہ کے رسول کے حکم کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں مانے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں، ہمارے صحابہ کرام سے کچھ غلطیاں اللہ نے ہونے دی ہم کو سبق سکھانے کے لیے، یہ بھی ایک قربانی تھی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ عصر کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو بہت صحابہ کو تعجب ہوا۔ ایک نے سوال بھی کر دیا،
اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول آج سے عصر کی نماز 2 رکعت ہو گئی؟ آپ نے نفی میں سر ہلائے. پھر آپ نے صدیق اکبر کی طرف جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دیکھا، انہوں نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور جواب یہ تھا کہ حضرت ہم یہ تو یہ جانتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. 12 آپ نے اس کے بعد نماز کی رکعتیں پوری کی، جو طریقہ تھا وہ مکمل کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا انی لا انسا ولکنی انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے کبھی کبھی بھلا دیا جاتا ہے، کیونکہ زندگی بھر میں امامت کروں گا، اگر کبھی امام کی حیثیت سے مجھ سے کوئی بھول چوک نہ ہوئی تو تم کو بعد میں کیسے مسئلہ معلوم ہوگا کہ تمہارا امام کبھی کوئی بھولے گا تو کیا کرو گے؟ اس مسئلہ سے اللہ مجھے کبھی بھلا دیتا ہے. محقق علماء کا کہنا ہے کہ بعض صحابہ کرام سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئیں وہ بھی ہماری تربیت کے لیے اللہ نے ہونے دی. وہ صحابہ کرام اپنی جگہ سے ہٹ گئے، پھر کیا قیامت ٹوٹی. آپ سوچو ذرا، حفاظت کا ایک سبب تھا جو اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا تھا، اور وہ سبب ہٹا اور مصیبت آ گئی. کیا صحابہ کے یقین میں کوئی کمی تھی؟ صحابہ کے ایمان میں کوئی کمی تھی؟ میں آج ایک بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. میں نے 20 بار اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا فیض ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بار بار اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گنہگار کانوں سے سنا ہے کہ کیا کریں، یہ تبلیغ میں لگے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی تربیت بڑی ناقص قسم کی ہونے لگی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر نہیں تھی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز فکر نہیں تھا، اور ان دونوں کو تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں میں 10-15 سال بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. ان کے سینکڑوں بیانات میں نے سنے ہیں، ان کے مشوروں میں بھی بیٹھنے کا مجھے موقع ملا ہے. وہ بہت اس کے اوپر زور دیا کرتے تھے، وہ کبھی ایسا کوئی جملہ نہیں کہتے تھے جس سے لوگوں کو یہ میسج جائے کہ تم کو کوئی سبب اختیار نہیں کرنا. سبب کا اختیار کرنا یقین کی کمی کی علامت ہے، غیر اللہ پر یقین کے زیادہ ہونے اور اللہ پر یقین کے کم ہونے کی علامت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان و یقین جو ہے وہ دنیا میں صرف، اب میں آگے کیا کہوں کہ کس کس کو حاصل ہے، باقی سارے علماء، محدثین و مشائخ، اہل اللہ، جن کے پاس بیٹھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی یقین وقین نہیں ہے. یقین کا تو شاید ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک گروہ کو دے دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ابھی ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے شیخ الاسلام، اس دور کے عظیم فقیہ، مربی اور مصلح حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا وہ ایمان افروز واقعہ نہیں سنا تھا؟ جب وہ اپنی کار میں اپنی اہلیہ مکرمہ اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جمعے کی نماز کی ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان پر گولیوں کی بوچھار ہو گئی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اور عجیب غریب طریقے پر، خود حضرت فرماتے ہیں عجیب غریب طریقہ ہوا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ گولیاں اوپر سے گزرتی تھی، دائیں سے گزرتی تھی، بائیں سے گزرتی تھی، ہم میں سے کسی کو نہیں لگی. معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے سنانا اس وقت یہ ہے کہ اس وقت حضرت نے اس گولیوں کے درمیان اپنے بچوں سے دریافت کیا تھا، اپنی اہلیہ مکرمہ سے دریافت کیا تھا کہ آج تم نے دعائے انس پڑھی تھی؟ میں سلام بھیجتا ہوں اس گھرانے کو کہ سب نے جواب دیا جی پڑھی تھی، جی پڑھی تھی. حضرت فرماتے ہیں یہ اسی دعائے انس کی برکت تھی، اور سورہ کہف جو پڑھی تھی یا پڑھ رہی تھی جمعے کی وجہ سے، یہ اس کی برکت تھی کہ ایک گولی بھی ان کو نہیں لگی. کیا یہ یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ان حضرات کو حاصل ہے؟ یہ اس کا ثبوت نہیں ہے؟ اپنے عوام کی ایسی ذہنیت نہیں بنانی چاہیے. میں بڑے احترام اور خوشامد کے ساتھ کہتا ہوں، لجاجت کے ساتھ کہتا ہوں، اور اجازت دی جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں کہ ایسا ذہن نہ بنائیے کہ علماء کو نہ ایمان ہے، نہ علماء کے پاس کوئی یقین ہے. علماء اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں اس وقت زیادہ تعداد میں لوگ نہ جائیں، مسجد کے اندر مقیم عملہ جو مؤذن اور خادم ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، اگر وہ مقیم ہو تو وہ 5 وقت اذان اور جماعت کا اہتمام کریں.
علماء جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز بھی 3 4 5 لوگ مل کر پڑھ لیں، اور یہاں پر پھر ایک مرتبہ قدر آتی ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، فقہا کے اختلاف جو مختلف آراء ہوتی ہیں ان میں کتنی سہولت ان کے ذریعے سے مختلف حالات میں مل جاتی ہے۔ ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ جمعے کی نماز میں اس وقت دوسرے ائمہ حضرات کی طرف سے فقہا کا اشکال آتا تھا کہ بھئی جماعت میں 3 لوگ کافی ہیں، لیکن جمعے میں تو 3 لوگ نہیں کافی ہونے چاہیے۔ آج قدر آ رہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کی، اسی کو بنیاد بنا کر ہمارے ملک کے تمام معتبر فقہا نے، تمام بڑے بڑے دارالعلوموں نے بشمول دارالعلوم سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ، جن حضرات کی بات لوگ سنتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان معاملات میں اپنے عوام سے یہی کہیں کہ علماء کی بات سنو۔ تبلیغ کا یہ اصول ہم نے سیکھا تھا کہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں بالکل دخل نہ دیا جائے، اور مسئلے مسائل کے سلسلے میں جب کوئی مسئلہ پوچھے تو یہی کہا جائے کہ بھئی آپ کو جس عالم و فقیہ پر اعتماد ہو اس کی بات مانیں، ہم مسئلے نہیں بتائیں گے۔ اس چیز نے امت کو جوڑا تھا، اور اس چیز نے بڑے بڑے علماء کو جوڑا تھا، اور آج جو رویہ اپنایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے امت میں بھی انتشار ہے اور علماء تو بہت دور ہو گئے۔ تو اسباب بھی اختیار کرنا ہے، اور صرف اسباب پر یقین بالکل نہیں کرنا، قطعاً نہیں کرنا، یقین اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ اسباب کو بھی اس لیے اختیار کرنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، اس کا حکم، اس کی ہدایت دی ہے۔ اللہ کے رسول ہی نے یہ فرمایا کہ کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں پیدا کی جس بیماری کی کوئی دوا اللہ نے نہ بنائی ہو۔ دوا بھی سبب ہی تو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور دیتے تھے کہ دوا استعمال کیا کرو، علاج کیا کرو، اور اللہ سے دعا بھی خوب مانگا کرو۔ نماز خوف بہترین مثال ہے اس کی۔ جنگ کا معرکہ بپا ہوا کرتا تھا، اور اس درمیان نماز کا وقت آ جاتا تھا، اور صحابہ کرام جو شریک ہوتے تھے ان کی تمنا ہوتی تھی کہ ہم سب اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب و غریب طریقہ بتایا، تفصیل خود قرآن میں بتائی۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت، اس فوج میں سے، لشکر میں سے ایک حصہ، وہ میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھے، 1 رکعت نماز پڑھے، اور نماز کے درمیان بھی دونوں قسم کے ہتھیار ساتھ لے کر نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، دفاعی ہتھیار بھی اور اقدامی اور حملے والے ہتھیار بھی، ڈھال بھی لے اور ہتھیار بھی لے، اس کے ساتھ نماز پڑھے، اور 1 رکعت نماز پڑھ کے اور پیچھے ہٹ جائے، وہ چلی جائے محاذ پر، مورچے پر، جنگ میں مشغول ہو جائے، اور وہ جو ابھی تک جنگ میں مشغول تھے وہ آ جائیں، اور آ کر اب 1 رکعت نماز اپنے نبی کے پیچھے وہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر! نماز میں اتنی بڑی تبدیلی کر دی گئی، نقل و حرکت کی اجازت دے دی گئی، اور دونوں چیزوں کو بیک وقت جمع کیا گیا، اسباب اور دعا، اسباب اور نماز۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز پڑھو، نماز والے عمل کے نتیجے میں فرشتے آسمان سے اتر کر مدد کریں گے، تمہارا بال بی بی کا تمہارا دشمن نہیں کر پائے گا، یہ نہیں فرمایا گیا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہ نماز کو مؤخر کر دو، اس وقت تو تم کو اسباب اختیار کرنے ہیں، مقابلہ کرنا ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ نہ یہ کہا گیا نہ وہ کہا گیا۔ یاد رکھیں، مادہ پرستی اور ظاہر پرستی اور اسباب پرستی الگ چیز ہے۔ ایسی مادہ پرستی اور اسباب پرستی کہ جس میں نہ نماز ہو، نہ دعا ہو، نہ ایمان ہو، نہ یقین ہو، نہ اللہ کی طرف رجوع ہو، نہ توبہ ہو، نہ کچھ ہو، اور ایسی عبادت اور ایسا غیبی نظام پر یقین جس سے ضروری اور میسر اسباب بھی اختیار نہ کرے انسان، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ہے وہ رویہ جو اسلام نے سکھایا ہے،
اور اس وقت اس رویے کو عام کیجئے، اس رویے کو اختیار کیجئے. جو اسباب حفاظت کے بتائے جا رہے ہیں ان اسباب کو آپ جتنا اختیار کر سکتے ہوں